رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سامعین، نوید عباسی صاحب شبان المسلمین کے جو منتظمین ہیں، محترم خواتین، یہ جو موضوع مجھے اس وقت تجویز کیا گیا ہے یا میری ذمہ داری لگائی گئی ہے گفتگو کرنے کے لیے، یہ بہت سے اعتبارات سے ایک مشکل موضوع ہے، پیچیدہ موضوع ہے۔ ویسے بھی اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ کوئی سائنسی اصولوں کی طرح سادہ نہیں ہوتے، پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پانی کا فارمولہ نہیں ہے جو ہم بہت آسانی سے معلوم کر لیں۔ یہ ایک ہی مسئلے کے اندر کئی مسائل جو ہے نا گدے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو لوگ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ بہت پہلے 1980 میں انہوں نے یہ بات کی تھی، جب کہیں دور دور تک بھی ان حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ شمالی امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں جو مسلمان جمع ہوئے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آج تو حالات بہت سازگار معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے بہت شدید حالات آنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ پھر جب پہلی دفعہ گلف وار ہوئی، صدام والا جو معاملہ ہوا، جب اس نے کویت پہ چڑھائی کر دی تھی، تو اس کے بعد تو بڑے تسلسل سے انہوں نے یہ بات کہی کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ چکی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ کیٹیگرائز کرتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کا جو سب سے بڑی مجرم قوم ہے وہ عرب ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے عربی بھائی ناراض بھی بہت ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی مجرم قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہم مسلمانان پاکستان ہیں۔ ساتھ یہ بھی ایک بات ان کی ہے، اسی پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں منافقت میں اگر کوئی ایک نمبر ہے تو وہ ہمیں، چلے ایک چیز میں تو ایک نمبر ہوئے۔ تو یہ یعنی ایک طرف ان کی یہ باتیں ہیں، اور اس وقت جو حالات بنے ہیں عین ان باتوں کے مطابق ہیں۔ ان حالات کا اگر آپ، میں فلسفے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کے کامن سینس کے لیے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں کفر کو بھی چلانے کے لیے کچھ سمجھ درکار ہوتی ہے، بے وقوفوں سے دنیا نہیں چلتی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ فرعون کوئی احمق شخص تھا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ نمرود کوئی احمق آدمی تھا، کچھ عقل تھی تو وہ اپنا انتظام انسرام چلا رہے تھے۔ آخر کار جہاں بانی کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے، انتظام یہ جو خشک و تر کرنا، ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی عقل چاہیے، سمجھ چاہیے، سوجھ بوجھ چاہیے۔ تو بادشاہوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، بچپن ہی سے انہیں خاص انداز میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں لیڈرشپ اکیڈمیز تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ گھر تو تھے نا جہاں سے وہ ٹریننگ پا کر اور پھر ایک خاص سطح پہ پہنچنے کے بعد وہ اس قابل ہوتے تھے کہ اب انتظام و انصرام چلا کر سکیں۔ اب آپ ذرا دنیا کو ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں، یوں دیکھیں چلیں، آپ نے مطالعہ پاکستان ضرور پڑھا ہوگا، آپ مہاتما گاندھی جو تھے ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے، کردار سے واقف ہوں گے، سوجھ بوجھ سے واقف ہوں گے، نہیں تو دنیا واقف ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس وقت اس مہاتما گاندھی کے ملک پر جو شخص حکمران ہے وہ کون ہے جی؟ نریندر مودی، جسے دنیا کچھ عرصہ پہلے گجرات کے قصاب کے طور پر جانتی تھی۔ اب ذرا کمپیریزن کیجئے کہ آج سے اگر 70 سال 80 سال پہلے وہاں پہ گاندھی بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا، آج وہ حیثیت انڈیا میں کس کو حاصل ہے؟ مودی کو حاصل ہے۔ باقی دنیا میں جانے سے پہلے ذرا جو ہمارا ملک ہے، قائد اعظم ہیں محمد علی جناح، لیاقت علی خان ہیں، سیاسی جو قیادت ہے اس کو وہ بھی دیکھیں، نگاہ میں لائیں، جو ہماری مذہبی قیادت تھی اس کو بھی نگاہ میں لائیں، آج جو کچھ ہمیں میسر ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اب میں نے نام لیا تو ہو سکتا ہے ایک نام لوں تو یہ صف ناراض ہو جائے، دوسرا نام لوں تو وہ صف ناراض ہو جائے، لیکن آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ چلیں جو آپ کا محبوب ہے اس کو ذرا قائد اعظم کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے۔ اچھا، یہ تو ہمارے ملک کی بات ہو گئی۔
اب آپ سوچیں کہ ایک طرف آپ رکھیں ہنری کسنجر کو، وہ میں پرانے والوں کو چھوڑیں، یہ میں قریب والا آپ کو بتا رہا ہوں، ہنری کسنجر کو رکھیں، امریکہ کا ایک جو ہے نا بہت جو بڑا سفارتکار، منجا ہوا سفارتکار، اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ کو رکھ لیں، ساتھ اس کا جو 9 رتن میں سے سب سے قریب تر ہے ایلن مسک، اس کو رکھ لیں۔ اب یہ 2 شخصیات جو امریکہ چلا رہی ہیں، امریکہ چلا رہی ہیں مطلب پوری دنیا چلا رہی ہیں، کمپیریزن کریں۔ اس سے آگے چلیں تو چلیں یہ جو اسرائیلی ریاست ہے اسی کو دیکھ لیں، وہ جو آج کل جو ہے نیتن یاہو، اس کو ذرا لے کے جائیں، جو ان کا جو شروع کے لوگ تھے، ابھی وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو ان کا سب سے بڑا، نہیں یہ جو پہلا حکمران بنا تھا، بن گوریان ہیں، اب ان کے ساتھ ذرا اس کا کمپیریزن کر لیں، شاہ فیصل کے ساتھ محمد بن سلمان کا کر لیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ شخصیات رکھی ہیں، یہ میں نے کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون آیا ہے، تو 2 کام کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئی کہ جو اس کے لوگ ہوتے ہیں نا آسودہ حال خوشحال لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ دکڑ بند کر دیتا ہے، یعنی ان کو فوری سزا نہیں دیتا، انہیں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، پھر وہ خوب موج میلہ کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں اور فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا مضمون یہ آیا ہے، شاید سورہ یونس میں ہے یا سورہ ہود میں ہے، ان 2 صورتوں میں سے کسی میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی میں، یعنی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو کس طرح کے لوگوں کو لے کے آتا ہے۔ نہیں، سورہ انعام میں ہے، سورہ انعام میں یہ مضمون آیا ہے کہ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے کہ جو مجرم ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اکابرہا مجرمیہا، جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو آج کی دنیا کے تمام حکمرانوں کو یہ 2 چشم، یعنی چشمے، وہ جو آپ کا چشمہ ہے، 2 ہیں اس کے شیشے ہیں، یہ 2 عدسے لگا کے دیکھیں۔ ایک یہ کہ وہ خرمستیاں کرنے والے ہوتے ہیں، بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا اپنے معاشرے کے مجرم ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے۔ یہ آپ کو ملے گا جو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، اس کے بدلے میں جو فساد پھیل گیا ہے دنیا میں، اس کا کلا کما، اس کا سزا، اس کا عذاب اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف آپ کی توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا تھا۔ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ نے سب سے پہلے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ پیچیدہ مضمون ہے۔ اس پیچیدگی کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ پہلا ہم نے جو رف ورک کیا ہے اس کو ایک طرف نوٹ کر لیں۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف۔ جو دنیا کی 7 ارب آبادی ہے یا اس سے تھوڑے بہت اوپر ہو گئے ہوں گے، ان میں سے 1.5 ارب کے قریب آبادی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی گئی تھی اس امامت کے امین ہیں، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی اس ایک مضمون کو بیان کرنے کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ تو آرام سے چاہیے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب وہ تمام امتحانوں پر پورے اترے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بنانے والا ہوں، دنیا کا لیڈر تم ہو گئے۔ اور جب انہوں نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ تیری اولاد ہی ہوگی، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے وہ لیڈر نہیں ہوں گے، باقی لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے بعد بنی اسرائیل کو وہ مقام عطا کیا، وہ لیڈر رہے، 2000 سال ان کی تاریخ ہے، چلیں اس میں ان کو اللہ نے لیڈری دی، 1400 برس تو پکی لیڈری دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ کے وہ 600 سال کو آپ برزخ کہہ لیں، ادھر ادھر وہ ہوتا رہا، لیکن یہ 1400 برس انی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا میں چنیدہ اللہ کے لاڈلے چہیتے وہی تو تھے۔ اور اس کے بعد
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ امامت ان سے چھین کر منتقل کر دی بنی اسماعیل کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر اللہ نے ایک امت بنائی جس کو شہادت علی الناس کے مرتبے پہ فائز کیا کہ یہ جو دنیا کی کل آبادی ہے اس تک اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی بات پہنچائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں. اب ان کو اللہ نے معزول کر دیا اور اس کی جگہ پہ بنی اسماعیل تم کو بنا دیا. یہ جو بنی اسماعیل ہیں ان کے دو حصے ہیں، ایک امیین ہیں، ایک آخرین ہیں. امیین وہ ہیں جو عرب ہیں، اور آخرین وہ ہیں کہ جو وہ بنی اسماعیل سے بالکل باہر کے ہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا نسلاً اگر کوئی بنی اسماعیل نہیں بھی ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر اگر چلے گا تو وہ انہی میں شامل سمجھا جائے گا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ جو آخرین ہیں جو امیین نہیں ہیں وہ بھی اگر انہی کی سنتوں پر چلتے ہیں، الحاق کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بھی انہی میں ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشن ہے جس کو لے کے اب کون چلے گا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لے کے چلیں گے. تو اللہ کی چنیدہ قوم، اللہ کی پسندیدہ قوم بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی. کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہمیں کمی لگے گی کہ وہاں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، گویا ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی. ان میں ہزاروں انبیاء آئے، ہم میں ایک ہی آئے. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فضیلت بڑی ہو گئی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان لوگوں کو مبعوث کیا جن جو غلطی نہیں کر سکتے تھے، جو اللہ کے رابطے میں تھے. اب اللہ نے اعتماد کیا اس امت کے اوپر کہ یہ تو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو کے چل سکتی ہے، میں اس کی انگلی پکڑ کے کیوں چلاؤں؟ اور 1000 سال اگر چلتی رہی نا اس نقشے کے ساتھ جو ابھی عمران ریاض آپ کے سامنے علامہ کے اشعار جو شکوے کے انداز میں اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیے، جو آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو یہ سچ ہے نا. یہی تو مطلوب و مقصود ہے، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، یہی تو ان کا کردار ہے، یہی تو ان کا انداز ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ جام ہدایت ہم نے دنیا میں لوٹانا ہے، ہم اس لیے جیتے ہیں، ہمارا یہ مشن ہے. تو نے ہمیں اس مشن پر فائز کیا ہے، ہم کار رسالت جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. ہم تیرے ہیں، ہم اپنے لیے تو نہیں جی رہے، تیرے لیے جی رہے ہیں. لیکن آج سے 400 سال پہلے رفتہ رفتہ گرا ہے، لیکن 400 سال پہلے وہ ٹرن آیا ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن آج کل جسے کہتے ہیں. تو ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے امت کے کردار کے اندر بھی ایک ٹرن آیا، اور اس ٹرن کے نتیجے میں تھا وہ پہلے سے بھی آ رہا تھا، ڈاؤن فال تھا. لیکن جب ہم نے آ کے یوں سمجھے کہ بالکل ہی باٹم ٹچ کر لیا، تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قہر مذلت میں بھی گرا دیا اور ہم سے اقتدار چھن گیا. اموی پہلے چلے گئے تھے، عباسی بعد میں چلے گئے، عثمانی آخر میں چلے گئے. یہ 1000 سالہ تاریخ لپیٹ دی. اسی میں آگے چل کے اقبال یہ بھی کہتے ہیں نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا. کوئی سمجھ آئی؟ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. آج آپ اور میں جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ توحید سے خالی ہے، یہ فساد سے بھری ہوئی دنیا ہے، یہ ظلم کی دنیا ہے، یہ جبارین کی دنیا ہے، یہ فرائنہ کی دنیا ہے، یہ نماردہ کی دنیا ہے، یہ دجالوں کی دنیا ہے. یہ اللہ والوں کی دنیا تو نہیں ہے. اور اللہ والے کونوں خطروں میں جنہوں نے اس دنیا کو سیدھی راہ پہ لے کے چلنا تھا. اب وہ جرم کی سمجھ آئی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہتے تھے وہ یہ تھی. اب آپ کو بھی سمجھ آئی نا کہ یہ بڑے گناہگار ہندو نہیں ہیں، سکھ نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، نصارہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو کسٹوڈین ہیں اللہ کے پیغام کے، وہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں. اچھا، یہاں تک جسے بات سمجھ میں آتی ہے نا، اب دیکھیے یہاں تک بالکل آپ ٹھیک آئے. لائن آف آرگومنٹ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ بھی بہت کم لوگوں کو آتی ہے جنہیں آ جائے. بہرحال ان کا درجہ آپ کو بلند رکھنا ہوگا، قرآن مجید سے استدلال کر کے یہاں تک آئے. اب ایک اصول یہاں تک آپ کو لے کے آیا، یہاں ایک اصول بنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پیٹھ دکھائے گا وہ سزا سے دوچار ہوگا.
اس کے ساتھ جوڑ لیں، ہم تو کیا عام لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، وہ بھی اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. وہ ایک فرد تھے، ہم ایک ادارہ ہیں، قوم ہیں، امت ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت قائم کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، قوم مجرم ہے نا، جس کے ذمہ تھا کام اس نے پورا کر دیا، اسے بچایا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بچایا، صالح علیہ السلام کو بچایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بچایا، شعیب علیہ السلام کو بچایا، ایسے یونس علیہ السلام کو بچایا جائے گا. قوم کو عذاب دیا جائے گا. لیکن وہ عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. عذاب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام اللہ سے پوچھے بغیر اپنی جو جگہ تھی وہ چھوڑ گئے، یعنی پلیس آف ڈیوٹی چھوڑ دی. قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ہٹ گیا، نہیں آیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یہ اصول ہے جس تک ہم پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم پر اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے مقام بلند رکھا باقیوں کے اوپر، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے تو سب سے بڑے مجرم وہ کہ جن پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور آج وہ مجرم ہم بنتے ہیں، مسلمان. ڈاکٹر صاحب عربوں کی ذکر اس لیے کرتے تھے کہ ان کی زبان میں کتاب ہے، انہیں زیادہ اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. اہل پاکستان کا ذکر کیوں کرتے تھے کہ ملک بنایا اسلام کے نام پر، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگ گئے تو یہ دوسرے نمبر پر بڑے مجرم ہو گئے. یہ ان کا یہاں تک بات پہنچائی. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک تو ہم بالکل ٹھیک پہنچ گئے، بالکل ہمارا لائن آف آرگومنٹ صحیح ہے، اور ہم نے جو اس سے ڈیڈکشن کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نتیجہ نکالا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا جب ہم اطلاق کریں گے تو کچھ اور قوانین کو بھی ساتھ رکھ کر کریں گے تو ٹھیک اطلاق کریں گے. اگر کوئی دوسرے قوانین کو سامنے نہیں رکھیں گے تو غلط اطلاق کریں گے. جو اگر ہم پیچھے سے دیکھیں، یہی ذمہ داری جیسے میں نے یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، وہاں پہ اگر وہ بات ہو گئی تو اللہ کی طرف سے وہ ایک معاملہ آ گیا ہمارے سامنے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا. آج امت مسلمہ اسی کیفیت میں ہے، پوری دنیا اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے. گویا عذاب کے سائے ہیں جو دائیں بائیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں. پاگلوں کے ہاتھ دنیا آ گئی ہے. آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے، ایک ایسا صدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر مسلط کر دیا ہے. یا ماچس آ جائے، اب اس نے دیا سلائی تو جلانی ہی ہے. اب واللہ عالم آغاز فلسطین سے کرتا ہے یا یوکرین سے کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس نے آتے ہی ہلچل ہر طرف مچا دی ہے. سب سے قریبی اتحادی اس کے کینیڈا اور میکسیکو، پہلے تو اس نے انہیں جھنڈی کرائی، اس طرح ہے ہاتھ میں. اگلا نمبر اس نے لگایا فلسطینیوں کا کہ تم یہاں سے نکلو نا، ادھر امریکہ آئے گا، ہم یہاں پہ بیچ بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے. یہاں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اسرائیل جیسا اہم ملک وہ مشرق وسطیٰ میں اتنا چھوٹا سے نقطے کے برابر ہو، نہیں اسے بڑا ہونا چاہیے، گریٹر اسرائیل. تیسری تیلی اس نے لگائی یورپ کو. انہوں نے کہا یہ یوکرین نے کیا پھڈا لیا ہوا ہے روس کے ساتھ، تو اصل میں تو یوکرین تو نہیں ہے نا، وہ تو پورا یورپ ہے پیچھے کھڑا. تو وہ دیکھیں جو کر رہا ہے اسے سمجھیں، وہ ہر طرف بھونچال لا رہا ہے. اس نے جو دنیا کے جو جس کمفرٹ زون میں تھی نا اس میں وہ اسٹارم لے آیا ہے. اب آگے ہوگا کیا، یہ اتھل پتھل سے نتیجہ کیا نکلے گا، یہ در حقیقت اسی طرف جا رہا ہے جسے آپ نے گریٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار، یا جسے قرآن مجید نے کہا ہے لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یا جسے یہ کرسچن لٹریچر میں کہا گیا آرمگڈان. یہ اس طرف دنیا جا رہی ہے، اس لیے پاگلوں کے حوالے کیے نا اللہ نے. اب یہاں سے جس بات کو ہم غلط طور پہ انطباق کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ مجرم ہے، لہذا یہ اس عذاب کی حقدار ہے اور یہ عذاب اسے مل کے رہے گا. جو زمانہ ڈاکٹر صاحب کا ہے اس زمانے میں یہ بات کہنا ٹھیک ہے. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں یہ بات کہنا غلط ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا میری بات کو. اور میں نے جو کہا تھا یہاں پہ دوسرے اصول کو اپلائی کریں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ یہ بات فرمائی ہے، اور یعنی مختلف اسالیب میں فرمائی ہے، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو. بھئی ہم نہیں رہیں گے، ہم پر کلی عذاب آ جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے،
تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، پھر ہدایت کون لے کے آئے گا؟ نیا نبی آئے گا کیا؟ تو نیا نبی تو آنا نہیں، نئی شریعت آنی نہیں، نئی کتاب آنی نہیں، اس کا لازمی نتیجہ ہے یہ امت ختم ہونی نہیں۔ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ لہذا یہ عذاب آئے گا، لیکن یہ عذاب استیصال نہیں ہوگا، یہ جڑ نہیں کاٹے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالم ہیں لیکن جڑ نہیں کٹے گی، امت ختم نہیں ہوگی۔ ڈرانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، انذار کے لیے کہہ سکتے ہیں، وارننگ کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا، یہ بہت بڑی فکری ٹھوکر ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ ساری امت ختم ہو جائے۔ نہیں ختم ہوگی، بلکہ اس امت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے آپ کو اصل میں سورہ جو قلم ہے اس کی آخری آیات پڑھ کے سنائی ہیں۔ وہ ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، لیکن خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج سمجھیے مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن بڑے مشکل تھے، لوگ اذیتیں دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ کہ یہ باتیں لوگ کر رہے تھے؟ آخر میں جا کے کہا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ مجھے کہنے دیجئے، جو حالات و واقعات ہیں ان پر ڈٹے رہو، صابر رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو، ان حالات کا تاثر لے کے مایوس مت ہو، ان کی وجہ سے ہاتھ توڑ کے مت بیٹھ جاؤ، اللہ کی نصرت سے مایوس مت ہو، فاصبر، ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے، فلا تکن کصاحب الحوت، یونس علیہ السلام کی طرح پوزیشن نہیں چھوڑنی، جگہ نہیں چھوڑنی، پلیس آف ڈیوٹی نہیں چھوڑنی، اپنا کام نہیں چھوڑنا، ڈٹے رہنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وہو مکظوم، وہ صاحب حوت یعنی یونس علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اس حالت میں کہ وہ خود گھٹ رہے تھے، غم تھا اور دکھ تھا۔ آدمی سے دیکھیں، ایک ہوتے نا جان بوجھ کے غلطی کرنا، ایک ہو کوئی غلطی سے کوئی بات ہو گئی، لغزش ہو گئی، کچھ اونچ نیچ ہو گئی، پھر بعد میں کتنا احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ گھٹن فزیکلی بھی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اذ نادا وہو مکظوم، آگے ذکر ہے، ظاہر یہ یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، سورہ یونس میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ، سورہ صافات میں ہے، اللہ نے نکالا ان کو، اور یہاں پہ ایک اور انداز میں اس کا تذکرہ کیا۔ بلکہ خاص ایک جو وہ چیز تو میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے کب مدد کی، ایک تو انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے، اور دوسری جو بات تھی نا وہ یہ کہ جب انہیں یقین ہو گیا لا ملجا من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، یعنی اللہ سے بچنا بھی ہے تو اللہ ہی سے چمٹنا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہمیں کوئی مشکل آتی ہے بحیثیت امت تو ہماری نگاہیں کس کی طرف جاتی ہیں؟ امریکہ کی طرف۔ کس کی طرف جاتی ہیں؟ چائنا کی طرف۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی جگہ پھنسا دے کہ سوائے اللہ کے کسی طرف نہ جا رہی ہوں، تو یہ بظاہر اللہ کا عذاب ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کر کے واپس اپنی طرف لایا ہے، تو یہ تو ماں کا پیار ہے۔ یعنی ماں اگر آپ کے گرد دیوار کھڑی کر دے کہ کسی کی طرف نہیں جا سکتے سوائے اس کے، تو یہ اظہار محبت نہیں ہے؟ لہذا فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کی رب کی نعمت، اس کا احسان اس کے ساتھ نہ ہو جاتا، لنبذ بالعراء، وہ میدان میں پڑا رہتا، فہو مذموم، مذمت زدہ تو تھا، فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اسے پھر چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج امت گھٹن میں ہے، تکلیف میں ہے، مصائب سے دو چار ہے، یہ گھٹن آگے مزید بڑھنی ہے، مزید سخت ہونی ہے، شدید تر ہونی ہے۔
لیکن چنی یہی امت جانی ہے. حضرت مہدی نے کس امت میں آنا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے کن کی مدد کے لیے اترنا ہے؟ اس پوری دنیا پر دین نے غالب ہونا ہے یا سیکولرزم نے غالب ہونا ہے؟ امریکہ کا ورلڈ آرڈر آنا ہے یا اللہ کا ورلڈ آرڈر آنا ہے؟ تو کس کے ہاتھوں آنا ہے؟ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اس کے رب نے اسے چن لیا. یہی امت دوبارہ چنی جائے گی. وہ نشت اولا تھی جو پہلی دفعہ اللہ نے چنی، یہ نشت ثانیہ ہوگی جب دوسری دفعہ اللہ چنے گا. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا تو اب آپ اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جسے ہم آخر زمان کہتے ہیں. آخری زمانے کے واقعات شروع ہو چکے ہیں. سٹیج جو ہے وہ سٹ ہو چکا ہے، میدان سج چکا ہے، کردار سامنے کھڑے ہیں. تو یہاں پہ پہنچ کے اب آپ ایک بات سمجھ لیں. ایک عام تشریحی انداز ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا. یا اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے، پانی میں آپ اگر جائیں گے تو ڈوبیں گے، اللہ کا بنایا اصول ہے. آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلیں گے. ایک ہوتا ہے تکوین. جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنا گریٹ پلان شروع کرتے ہیں، وہ جو تکوین ہوتی ہے وہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے. اس پر کافروں کو بھی عمل پیرا ہونا پڑتا ہے. کوئی مانے تب بھی عمل کرتا ہے، نہ مانے تب بھی عمل کرتا ہے. اللہ کا منصوبہ تھا یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے. جو اس وقت کی جو بھی تعلیم تھی، ظاہر دین کی تعلیم تو نہیں ہے، کوئی اور تعلیم ہے جو حاصل کرنے مصر جائیں گے. وہ خیر میرے دماغ میں ایک الٹی سی بات آ گئی تھی. آج کل تو ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھی ٹکٹ وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں نا. تو اللہ کو تو کوئی ٹکٹوں کو بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائیوں کے میں خیال آیا اس اپنے بھائی کو اٹھاؤ قتل کر دو. ایک نے کہا نہیں یار قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں میں پھینک دو. تکوین کی سمجھ آئی؟ گھر سے نکالنا ہے، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا. نکالا کس نے؟ بھائیوں نے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قتل. ایک بولتا ہے بیچ سے، اقلیت اکیلا، یار قتل کیوں کرتے ہو؟ کنویں میں ڈال دو. تکوین آئی نا. قتل نہیں کر سکے، کنویں میں ڈال دیا. پھر تکوین آ گئی. قافلے والے آئے، انہوں نے یوسف کو نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا یا پانی نکالنے کے لیے ڈالا تھا؟ باہر کون آیا؟ یہ تکوین ہے. اور وہ انہوں نے اپنے پاس چھپا لیا. کیوں؟ مال تجارت سمجھ کے، جان بچانے کے لیے نہیں، اللہ کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے نہیں. نفع ہو جائے گا، بیچیں گے جا کے. پہنچ گیا. جس نے خریدا اس نے کیوں خریدا؟ وہ تو قرآن نے کہا اپنے نفع کے لیے خریدا. زیادہ اچھا ہوا تو بیٹا بنا لیں گے. جس نے پالا اس نے کیوں پالا؟ وہ تو خیر بتانے کی بات ہی نہیں. ہر ایک کا اپنا مقصد. لیکن یہ کہ تکوین کس کی؟ منصوبہ کس کا؟ اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، بہترین مثال ہے. ایک قوم ہے دبی ہوئی، جیسے آج ہم مسلمان دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں. اس سے بری حالت تھی بنی اسرائیل کی. سورہ قصص پڑھیں، وہ شروع اس سے ہوتی ہے. فرعون بہت ظالم تھا، اس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک وہ تھے جو مستکبرین تھے، جسے آج کل آپ اشرافیہ کہتے ہیں. تو ویسے تو ہم پاکستان میں بھی لوگوں کو اشرافیہ کہتے ہیں. جو مانگ کے کھاتے ہوں وہ کیا اشرافیہ ہے؟ جو دنیا کی اشرافی گلوبل ویلیج ہے نا، تو کیا ان بیچارے کمینے اشرافیوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ جو اشرف ہیں ان کی بات کریں، نام کے ہوں یا نہ ہوں، کام کے اشرف جو ہیں. تو انہوں نے وہ ظلم کی بنیاد پر مستکبر، چھائے ہوئے، غالب، اور باقی سارے پسے ہوئے. امت ساری پسی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دبی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس وقت بنی اسرائیل پسے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان پر احسان کرے. تو اس نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ جب تجھے خطرہ محسوس ہو بچے کے پکڑے جانے کا تو اسے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، باقی میرا کام ہے. اب یہ سارا کام کس نے کیا؟ یہ دلچسپ بات ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ کیوں بچ گئے؟ فرعون نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا یا وہ اس بچے کو مارنے کا کیا چکر مسئلہ کیا تھا؟ 1 سال تھا جس میں قتل کرتے تھے اور 1 سال تھا جس میں قتل نہیں کرتے تھے. ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو سال قتل نہ کیے جانے کا سال تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جو قتل کیے جانے کا سال تھا.
اور پھر اس پورے واقعے کو ہمارے لیے ذکر کر دیا جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، کوئی فرعون کچھ نہیں کر سکتا، بے شک وہی سال ہو جس نے اس سال سارے بچوں کو قتل کرنا ہو۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا، میرے اور آپ کے لیے بیان کیا، غامدی صاحب کے لیے نہیں کیا۔ وہ پڑھیں، ثواب حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اب اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی، وہ زمانہ چلا گیا جب اللہ کی مدد آیا کرتی تھی، اب نہیں آئے گی۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں آج بھی آئے گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا منصوبہ کیسے پورا کیا۔ فرعون نے اس بچے کو پالا، فرعون نے اس بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، طاقتور کیا، یہاں تک کہ اس کا مکہ چلا اور ایک قبطی یعنی فرعون کی برادری کا اشرافیہ کا بندہ مارا گیا۔ اور یہ بھی اللہ کا منصوبہ تھا کہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلیں۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، اب دوسرے مرحلے کے لیے نکلیں، ہجرت کریں۔ وہ سارے واقعات کو کنکلوڈ قرآن نے کیسے کیا؟ جب وہ روشنی دیکھی نا، جب آگ، اس سے پہلے بھی کتنے دیکھے نا حادثات ہوئے، بیوی بیمار، درد ذہ میں مبتلا، ڈیلیوری ہے، سخت سردی ہے، ٹھنڈ ہے، کوئی آگ کا بندوبست نہیں ہے، اوپر سے رستہ بھی بھول گئے، مصیبتیں ساری، مصیبت پر مصیبت۔ اس میں ایک روشنی نظر آئی، جب وہاں پہ گئے تو وہاں سے آواز آئی، یہ میں ہوں اللہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قدموں میں لے جائے وہ احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے گئی اور کیا کہا اللہ نے؟ یا موسیٰ قد جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تو تقدیر پر یہاں آیا ہے، آج سے نہیں ہے۔ تو سمجھتا بھول گیا تو رستہ تو یہاں پہ پہنچ گیا، نہیں، پہلے وہ جو صندوق سے لے کے جب ماں نے تجھے ڈالا تھا اس دن سے لے کے آج تک یہ تکوین ہے اور تقدیر ہے جو تجھے لے کے چل رہی ہے۔ تو جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر یہ وہ جو اس کے عام اصول ہوتے ہیں ان کو توڑ کر براہ راست مداخلت کرتا ہے، ایسی مداخلت کرتا ہے۔ اور اس مداخلت کا ایک اور ثبوت آپ کے سامنے آئے، جب اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے تو آگ ابراہیم کو نہیں جلاتی ہے، اس کو مدد کہیں گے نا۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ بیچ سے گزر جاتے ہیں، فرعون غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوتے۔ اس لائن میں دیکھیں گے تو مہدی کی آنے کی سمجھ آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی سمجھ آتی ہے۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس ایکشن میں آتا ہے کہ اب غریبوں کو اجاگر اونچا اٹھانا ہے، پست کو بالا کرنا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، جب اللہ تعالیٰ اس مرحلے پہ آتا ہے اس کی سنتیں بدل جاتی ہیں۔ اس دور کی علیحدہ سنت ہے۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی نئی صورت بنتی ہے، نئے دور آتے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ ایک وقت میں اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو بھی وہ جبار ہیں، جو مجرم ہیں، جو فسق و فجور میں، تاکہ وہ جس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں اس کے واقعی حقدار بھی بن لیں، وہ دفعہ ان پر لاگو بھی ہو سکے۔ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے دوبارہ منتخب کیا، اسی طرح اس امت کو بھی اللہ دوبارہ منتخب کرے گا۔ اور یہ جو وقت ہے، یہ در حقیقت اس وقت کے قریب آ جانے کا یوں سمجھے کہ مرحلہ ہے جو اس وقت آ چکا ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، اور دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے یہ خوشکن بات رکھی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں تطبیق کیا ہے، ربط کیا ہے؟ یہ دو مختلف جو ایک طرح سے متضاد جو قوانین ہیں، ان کو بیک وقت ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گند صاف ہوتا ہے۔ پرجنگ ایک لفظ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر، یا جیسے کہ ایک جسم ہے اس کے اندر کوئی ناسور نکل آئے، کوئی پھوڑا نکل آئے، اس کی صفائی نہیں ہوتی، اسی طرح کسی قوم کو یا تو اللہ ختم کرتا ہے یا اس کی صفائی کرتا ہے۔ ہماری بھی ایک صفائی کی ضرورت ہے، وہ صفائی ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے، اسے عذاب نہیں کہیں گے، اسے آزمائش کہیں گے۔ یعنی وہ حالات و واقعات جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کی بجائے آپ کو اللہ کے قریب لے آئیں،
اللہ کے نزدیک کر دیں. لیکن اس میں گند نے صاف ہونا ہے. گند کیا ہے؟ وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا لا ینالو عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت دوبارہ مسلمانوں کو دے گا تو مسلمانوں کے اندر جو ظالم ہے پہلے انہیں ختم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور اس خاتمے کے اندر بھی دیکھیں کتنے لوگ مارے جائیں گے. 100 میں سے 99 کا بھی ذکر آتا ہے حدیثوں میں. اس کی بھی ایک وجہ سمجھ لیجئے. دیکھیں ایک تو وہ ظالم ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں مردود کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آج یہ سمجھیں کہ اللہ کی کوئی مدد نہیں آنی. جیسے کافر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں یہ بنی بھی خود ہی ہے، کسی اللہ نے نہیں بنائی. لیکن جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنائی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنا کے چھوڑ دیے، ہمارے حوالے کر دیے. جو ایسے مسلمان ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، وہ تو باغی ہو چکے، اللہ کے مرتد ہو چکے، گویا اندر ہی اندر سے. اوپر سے مسلمانوں کی چھلڑی رہ گئی ہے، اندر سے دیمک کفر کی کھا گئی ان کو. لیکن ایک وہ مسلمان ہیں جو اللہ سے ہیں تو وفادار، ناسمجھی کی وجہ سے، دنیا کے چلن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف ایمان کی وجہ سے وہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کر سکے. تو چلیں یہ جو ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، یہ کفارہ بن جائے ان کی غلطیوں کا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے. جنت چلے جائیں، جس بہانے بھی چلے جائیں. میرا خیال میں ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ٹھیک ہے اگر زندگی گناہگاری کی گزری ہے، اب مر کے دوزخ میں جانے سے بہتر ہے نہ چلیں کسی کے ہاتھوں قتل ہو کے جنت چلے جائیں. تو اگر کوئی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا کشتوں کے پشتے لگنے بھی ہیں تو اس کو بھی کفارہ سمجھے نا. اکثریت کے لیے تو کفارہ ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ کفارہ ادا ہو گیا. لیکن سروائیول، دنیا میں زندہ رہنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک وہ لوگ چاہیے کہ جو اس طرح اللہ سے جڑ چکے ہوں جیسے دور اول میں جڑے ہوئے لوگ تھے. کم از کم اس 10% تو اتنے ہوں، ان کی طرح کے ہوں. 10% کریکٹر ان کا وہ ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اس کریکٹر کے لوگ ہوں. وہ صحابہ جیسے نہ ہوں لیکن صحابہ کا عشر عشیر تو ہوں. یہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے دین کو غالب کرے گا، دین کو عزت دے گا، اور دین کے ذریعے سے ان کو عزت دے گا. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے اس عرصے میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ وہ جو پہلے اصول کو لے کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اندھا دھند اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں کوئی ذکر کرتا ہوں کوئی مسلمان امت کا، پھر پاکستان کا، تو وہ انہیں بہت عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ یہاں تک تو ٹھیک آیا تھا، یہاں سے آ کے اوندا کیوں ہو گیا ہے. تو ایک بات کو سمجھ لیں، جب آپ تکوین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے صندوق میں بچایا ہے، کیوں بچایا ہے؟ ابھی آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ موسیٰ بنے گا، لیکن یہ جو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں آخر کچھ اگر آپ سینسیبل ہیں تو کوئی اللہ کی اگر سکیم آپ کو معلوم ہے کہ جانا اس دروازے سے باہر ہے، تو یہ جو لنگڑا چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈگمگاتا ہوا اور جہاں ادھر ہی رہا ہے، یہ کون ہے؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ فرشتوں نے تو آ کے یہ کام نہیں کرنا، یہ جو موجود انسان ہے انہی میں سے ہوگا. جب میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ کہ یہی امت دوبارہ چنی جائے گی، تو پھر اس کی بنیاد پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا آگے پیچھے کہ ڈوبنا کس نے ہے اور تیرنا کس نے ہے. کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑھا رہا ہے آگے کی طرف؟ کوئی وقت آئے گا وہ ظاہر ہوں گے. ظاہر ہے موسیٰ کو سنبھالنے میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا سب کو تو ثواب نہیں ملے گا. فرعون کو کیا ثواب ملنا ہے؟ کوئی ملے گا؟ نہیں ملے گا. کوئی رستے میں بکروال مل گیا تھا جس نے رستہ بتا دیا، اسے کیا ثواب ملنا ہے؟ یا یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے مصر پہنچایا انہیں کیا ثواب ملنا ہے؟ لیکن منصوبہ اللہ کا سمجھنے کے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اب تلاش کریں اپنی اس دنیا کے اندر سے ان لوگوں کو یا اس قوم کو یا اس گروہ کو کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام لیا جانا ہے کہ جو مستقبل میں جس کا میں ابھی اشارہ کر کے ہٹاؤں.
یہ کم از کم آپ کی نظر ہونی چاہیے. اس کے بعد اطلاق کرتے ہوئے ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں, آپ ٹھیک نشانہ باندھ لیں, ممکن ہے اس بات کا, لیکن یہ اس انداز میں سوچیں تو صحیح نا. تو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ خاص طریقے سے نا, خاص نظر عنایت سے تمام مسلمان ممالک میں سے کسی کو اللہ نے اگر رکھا ہے, بچایا ہے, چلایا ہے, تو وہ ملک وہ ہے جس میں میں خود رہتا ہوں. اس کے بننے میں, اس کے پیچھے تاریخ میں, اس کے خمیر میں, اس کے آج تک باقی رہنے میں خدائی منصوبہ نظر آتا ہے, لیکن خدائی منصوبہ ہے پردے میں, ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کسی کو لگے گا یہ ملک تو بنایا ہی انگریزوں نے تھا, اس کی سوچ کی گاڑی ادھر ہی پھنس گئی, انگریزوں نے بنایا تھا. کسی کو لگے گا یہ پتہ نہیں قادیانیوں نے بنایا تھا, کسی کو لگے گا آغا خانیوں نے بنایا تھا, کسی کو لگے گا نوابوں نے اور جاگیرداروں نے اور وڈیروں نے بنایا تھا, اپنے مفاد اور مطلب کے لیے بنایا تھا. کسی کو لگے گا بڑی سازش تھی جی, وہ روس کا رستہ روکنے کے لیے ایک نظریاتی مملکت کے مقابلے میں ایک نظریاتی مملکت درکار تھی, اس لیے بنایا تھا. کسی کو لگے گا ہندو خود جان چھڑانا چاہتا تھا. جو جس نتیجے پہ پہنچے گا اس سے آگے الحمدللہ بالکل نہیں سوچے گا, بس ادھر ہی مور ثبت کرے گا, سیل کرے گا, اپنی سوچ کو مزید سوچنا گوارا نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے کوئی یہ کہیں گے کہ یار یہ پاگل لوگ ہیں, نظریہ بیچتے ہیں, مطالعہ پاکستان فیک ہے, فلانا ہے, ٹنگڑا ہے. تو ایک بات سمجھ لیں, اللہ اسی طرح کرتا ہے. میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے اسی لیے رکھی تھی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انگریزوں نے کیوں بنایا تھا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قائد اعظم کے اصل مقاصد کیا تھے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نوابوں کی سوچ کیا تھی. میں اس رخ سے نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں ہے دنیا میں, اور اللہ اپنا منصوبہ چلانا چاہے تو جاگیردار اس سے اوپر سوچتے ہیں, نواب اس سے بڑھ کر سوچتے ہیں, آغا خانی اس سے آگے نکل جاتے ہیں, انگریز اس کو ہرا دیتے ہیں. اللہ تو یہ کہتا ہے فالذین کفروا هم المکیدون, جو کافر ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اللہ ہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نقطہ اگر آپ پا جائیں تو آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس لیے بنا تھا. ہمیں پتہ ہے جا کدھر رہا ہے, باقی کس نے بنایا تھا اس کی نیت وہ جانے, اس کا خدا جانے. ہم نے آم کھانے, آم میٹھے, کھجور کے ساتھ لگے یا یہ کہ چیڑ کے ساتھ لگے, آم میٹھے وہی کھائیں, نہ پیڑ گنے نہ پیڑ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے, یا مجھے وہ بندہ بتائیں جو اس ملک کے ساتھ دل و جان سے مخلص رہا ہو, مطلب کسی انفلوئنشل بھی ہو, عہدے پہ رہا ہو, مؤثر ہو اور مخلص بھی رہا ہو, لیکن ہر وہ شخص جس نے اس ملک کو کھایا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر گیا ہے جس سے اس ملک کا بھلا بھی ہو گیا ہے. پتہ نہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کیا. ویسے ہم سب کی عادت یہی ہے نا, حرام کی کمائی کرو, ایک اچھی سی مسجد بنا دو, ساری زندگی جو ہے نا وہ ناچو کودو گاؤ, اور اسی کی کمائی سے ایک مدرسہ بنا دو. آخر جنت بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں. پتہ نہیں یہ چکر ہوا, اسی نفسیات کا اظہار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, لیکن آپ ایک ایک کو اٹھا کے دکھائیں جو یہاں پہ کوئی وزیر اعظم رہا, کوئی صدر رہا, جو مطلب مؤثر قسم کا آدمی جو تھا, تو اس نے بہت سارا گند گھولا ہوگا, ساتھ ایک کوئی اچھا کام بھی کر گیا ہوگا. وہ جو اس نے تھوڑا سا اچھا کام کیا نا, وہ کرتے 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 اس دنیا کی پھانس بن گیا ہے. ایک اگر آپ صرف یہاں کے آئینی کو اٹھا کے دیکھ لینا, یہ پوری جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے, بنتے بنتے بن گیا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ واقعی بنتے بنتے بن گیا, اس کے پیچھے کسی کا منصوبہ نہیں تھا, تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں. مجھے تو یہ لگے گا بنانے والوں میں سے ایک کا بھی نیت یہ نہیں تھی جو ہو گیا, یہ کسی اور کا ارادہ تھا جو ان کے ذریعے سے پورا ہوا. 7 اصحاب کاف ہوتے ہیں تو 8واں ان کا کتا ہوتا ہے, یا 3 ہوتے ہیں تو چوتھا ہوتا ہے, یا 5 ہوتے ہیں تو چھٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کتے کو لا کے بٹھا کے روپ پیدا کرنا ہوتا ہے, اس نے کر دیا ہوتا ہے. تو اللہ کام کرنے پہ آئے تو یوں کر لیتا ہے. اسی طرح آپ کا ایٹم بم بھی بن گیا, اسی کسی چکرو چکری میں آپ کا. میں کہتا ہوں یار
آپ بالکل ایکسٹریم پہ جا کے سوچیں نا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے ایک جنت سجائی تھی, ایک ہمیں ملک ریاض صاحب نے بنا کے دی تھی, ایک ہم نے خود بنا لی تھی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, ہماری 2 جنتیں تھیں. تو ان 2 جنتوں میں ہم اگر آرام سے, چین سے, سکون سے رہنا چاہتے تھے, دن کو ہماری ادھر پھونپھاں ہوتی تھی, رات کو ادھر پھونپھاں ہوتی تھی, تو اب لڑائی لڑ کے تو ہم مطلب زخمی, کسی کی ٹانگ اڑی ہوئی, یہ تو ہمیں پسند نہیں تھا. تو چلیں اگر ایٹم بم ہوگا تو لڑائی نہیں ہوگی, اسی نیت سے بنا لیا. بن تو گیا. جنہوں نے سائیکل نہیں بنائی, کوئی ٹنگ کا کام نہیں کیا, انگریز کی چھوڑی ہوئی ہر شے خراب کر دی, پٹڑیوں کھاڑ کے لے گئے, ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں بنایا انہوں نے؟ جس لیے بھی بنایا, میں نے کہا نا, چلیں اپنی جان بچانے, لڑنے سے بچنے کے لیے بنایا. آپ اس سے زیادہ برا کیا سوچ سکتے ہیں؟ سوء ظن اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی نظر سے دیکھیں تو پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا. آج ٹرمپ کے دل میں, پیٹ میں مروڑ کس شے کا ہے, اور نیتن یاہو کے پیٹ میں کس چیز کا مروڑ ہے, ادھر سے پہچانے نا. تو جب میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں نا, یہ پاکستان کی, تو اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے صدر مملکت سے بہت محبت ہے, اس لیے نہیں رکھتا کہ پرائم منسٹر سے بہت عشق ہے, یا میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل اترا ہے. وہ میں اس معنی میں کہتا ہوں. اور جب آپ سے کہتا ہوں یار, اور یہ میری آج کی بات نہیں ہے, بدترین مایوسی جو مجھ پر طاری ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے, یہ 2001 سے لے کے 2022 تک کا ہی رہا ہے. پرویز مشرف کے یو ٹرن سے لے کے, اور یہ جو ساری اس کے بعد کی صورتحال ہے. لیکن اس دور میں بھی میرا یہ سوچ تھی, جو میں اپنے دوستوں سے کہتا رہا, کہ یار میں یہ تو مطلب یہ اتنا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے کہ میرا تو دل نہیں کرتا کہ بھئی اس ملک کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے. لیکن اس حالت میں بھی میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس ملک کو کاٹنے میں, اس کو توڑنے میں, اس کی تخریب میں کوئی عمل کروں, کیونکہ وہ خدائی منصوبے میں رکاوٹ نہیں. تشریع شریعت کی روشنی میں مجھے اپنے اس سے لا تعلق انہیں نظر آتے ہیں, لیکن تکوین کو دیکھ کر اس کی تخریب میں کوئی حصہ لینے کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ وہ بات ہے جو میں سب سے کرنا چاہتا ہوں. اب تو میں کھلے دل سے کرنا چاہتا ہوں, اور اس لیے نہیں کہ یہ اچھے ہو گئے ہیں, ان کی بہت ساری باتیں اب بھی وہیں پہ ہیں, سوئی ادھر ہی ہے. حالات کا جبر ہے جو انہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مدین لے گیا تھا, حالات کا جبر انہیں گھسیٹ کے کہیں سے کہیں لے کے جا رہے ہیں. وہ میں تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں, اس وقت دوہرا نہیں سکتا, لیکن حالات کا جبر انہیں لائن کی اس سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے جو رائٹ سائیڈ ہے. انہیں ثواب ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا کس کی نیت کیا ہے. اللہ کا جبر یہ, تکوین یہ, اسی تکوین میں دیکھیں نا کیا کیا معجزے ہو رہے ہیں. محمد بن سلمان, عاشق امریکہ, ٹرمپ کا دوست, فلسطین کے مسئلے میں کوڑا جواب امریکہ کو دے رہا ہے, اور ٹرمپ کے بیان کی مذمت کر رہا ہے. سر جی قیامت ہے. اگر آپ کو معلوم ہو ان کے تعلقات کا, قیامت ہے. اچھا, اس سے بڑی قیامت اردن, شاہ حسین والا, وہ تو یوں سمجھیے کہ اس کی تو ساری جو ہے نا وہ جان ہی امریکہ میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ فلسطین کے ایشو پر وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتا, تو کم از کم وہ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پتہ نہیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پیڑی شکل آپ نے کم ہی دیکھی ہوگی جو ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ اردن کے شاہ کی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جو مثبت انڈیکیٹرز ہیں, اللہ کے منصوبے کے اشارے ہیں, اس میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو ہماری 400 سال کی غلطیاں ہیں ان کی سزا تو بہرحال ملنی ہی ہے. اب آپ اس سزا کو سزا کہیں, پرجنگ صفائی کہیں, نیا انتخاب کہیں, آپریشن کلین اپ کہیں, اللہ کا احتساب کہیں, جو بھی کہیں, اس میں بچنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے.
میں بچنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس منصوبے میں مجھ سے بھی کوئی کام لے لے. دیکھیں نا, ہم اپنی جا کے سی وی نہیں جمع کراتے. یہ ملٹی نیشنل کمپنی آئی ہے, بڑا اچھا پیکج ہے اس کا, دنیا جو ہے نا ہماری رنگ جائے گی, تو ہم فوراً اپنی سی وی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ اور اگر بھوک بھی, پیٹ میں چوہے بھی دوڑتے ہوں, جان بھی خطرے میں ہو, تو پھر تو فوراً سے پہلے بھیجیں گے. اس وقت دنیا کے حالات کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھاڑو پھیرنے والا ہے. پیکج سب سے اچھا کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے فوراً اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. اور وہ دوڑ کیسی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کہاں ہے اللہ جہاں دوڑ کے پہنچیں؟ وہ تو جگہ کا تعین کرنے ہی پہ اختلاف ہو جائے گا, اور آپ اور میں جو ہیں قیامت تک یہ نہیں سلجھا سکتے کہ ہے کہاں. ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم سے لے کے تو وہ عرش کی بحث چھڑ جائے گی, تو وہ تو بہت ہمارے ہاتھ سے ہی مسئلہ نکل جائے گا. آسان سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے لیے ایک رسی ہماری طرف تھرو کر دی ہے. تھرو کے لفظ سے آپ وہ مطلب وہ جیسے کسی کو ریسکیو کرنا ہو, اس معنی میں نے استعمال کیا, کسی مغالطے کا شکار نہ ہو. وہ در حقیقت قرآن مجید ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ سے جڑنا ہے نا, اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ. اعتصام باللہ بواسطہ حبل اللہ, اللہ سے جڑنا اللہ کی رسی کے ذریعے سے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ, دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اس کتاب سے جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر کامل یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, دل و جان سے مانا جائے. اس کا مظہر کیا ہوگا اگر ہم دل سے مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, اگر ہم یقین رکھیں گے اللہ کا کلام ہے, تو ہم اس کی طرف التفات کریں گے یا پیٹھ موڑیں گے؟ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, اسے پڑھیں گے نہیں, اور جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ان پر عمل نہیں کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتا اور اسے چھوڑتا نہیں, وہ اس پر ایمان ہی نہیں لایا جو میں لے کے آیا ہوں. اور ایک تقاضا یہ ہے اس پر عمل کیا جائے, اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. وہ جو نوید بھائی بتا رہے تھے, بلغوا انی ولو آیتن, اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہی اصل میں ہمیں اللہ نے یہ جو بنایا تھا نا امت وسط, جو پیغام دوسروں تک لے کے جانا تھا, وہ پیغام قرآن کا پیغام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, لوگوں پر گواہ بننا ہے. تم پر تو رسول گواہ ہیں, تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے. یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے چنیدہ, جس مقصد کے لیے اللہ نے چنا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ کام اگر ہم چھوڑتے ہیں تو در حقیقت اللہ سے منہ موڑتے ہیں, اور اسی کی وہ پھر جو اگلی قسط ہے جو بھگتنی پڑے گی. آپ اسے عذاب کہیں, سزا کہیں یا کفارہ کہیں, جو بھی کہیں, لیکن وہ پھر بھگتنا پڑے گا. اچھا, اس سے یہ جو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے نا, یہ امت وسط والی اور شہادت علی الناس, سورہ حج میں جو یہ آیت آئی ہے نا, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کے لیے جہاد کرو, محنت کرو, کوشش کرو جیسے اللہ کے لیے محنت جہاد کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ہو جاؤ. کونوا ربانیین, اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مشن والے ہو جاؤ. اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ہر شے اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ, جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ جہاد کرو. کیوں؟ هو اجتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے. جیسے پہلے بنی اسرائیل کو چنا تھا, ایسے اب اس نے اب تمہیں چن لیا ہے. یہ جو اجتباء ہے نا, چننا یا استفاء, دونوں کا مطلب چننا ہے. اسی اجتباء سے مجتبا بنتا ہے اور استفاء سے مصطفیٰ بنتا ہے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں, اور یہ دونوں امت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. هو اجتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے. اور دوسری جگہ الفاظ ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا. چنیدہ لوگ ہو تم. اور یہی وہ لفظ ہے
کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں، فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، ایک دفعہ پہلے چنا تھا، رسول بنایا، ذرا سا ان سے کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دوبارہ چنا اور اسی قوم کا امام بنا دیا۔ یہ امت اللہ نے چنی، پہلا حصہ چنا، امیین کو چنا، محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو چنا، اس امت کو اللہ نے امامت دی، اور پھر یہ امامت اس سے چھن گئی جب اس نے منہ موڑا، اور اسی کے نتیجے میں یہ قہر مذلت میں گری، پستی میں گری، زوال سے دوچار ہوئی، انحطاط کا شکار ہوئی، لیکن اللہ اسے دوبارہ چنے گا، فجتباہ فجعلہ من الصالحین، جیسے یونس علیہ السلام کو نیکوکاروں میں سے کر دیا تھا، اس کے بھی نیکوکاروں کو باقی چھوڑے گا۔ تو اگر دنیا میں بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، تو پھر صالحین بننا پڑے گا، اللہ والے بننا پڑے گا۔ اور اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبی سے بیان کر دیا، بہت شاندار الفاظ میں، اس دور میں سب مٹ جائیں گے۔ اس دور میں، اب یہ جو جنگ آنے والی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہلاکتوں کی کتنی بڑی ٹول ہے جو نو انسانی نے پے کرنا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم۔ اور ہٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ وہ جو نوید صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی قوم کو جو دعوے دار ہو کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور محبت کرتی ہو ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوں۔ کوئی ایسے لوگ تم نہیں پاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں اور ان کے رشتہ دار ہوں، کوئی ہوں، ان سے وہ محبت نہیں کریں گے اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہوں۔ تو یہ ہٹ ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ ریجیڈیٹی ہے۔ آپ کو کوئی سمجھ آئی میں نے ان الفاظ پہ زور کیوں دیا؟ مسلمان کو شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھایا گیا نا آپ کو، سکھایا گیا نا اس پچھلے ایرا میں، جس دور کا میں نے یہ 20 سال پرویز مشرف سے لے کے 22 تک پڑھایا گیا آپ کو۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو دشمن اللہ اور رسول ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے۔ آپ کو کس کی بات پر زیادہ یقین ہے؟ روشن خیالی والوں کی بات کو آپ زیادہ پسند کریں گے یا اللہ کی بات کو قبول کریں گے؟ وہ شدت کہاں نظر آنی چاہیے؟ وہ شدت یہاں نظر آنی چاہیے۔ آپ کی محبت ہر رشتے سے، اللہ اور رسول کی محبت دنیا کے ہر رشتے سے بالا تر ہو۔ یہ معیار ہے نا، یہ ہٹ کا پکا ہے، یہ ہٹ نہیں چھوڑے گا۔ عاشق کبھی ہٹ چھوڑتا ہے؟ مجنوں نے لیلا چھوڑی یا لیلا نے مجنوں چھوڑا؟ آپ اللہ والے ہو تو اللہ کو چھوڑ سکتے ہو؟ پھر یہی باقی بچیں گے، اس دین والے، اس مکتب والے، اس مدرسے والے ہی باقی بچیں گے کہ جو اس معیار پر پورے اتریں۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اصل دعوت یہ ہے، باقی تو اب تقدیر چل پڑی ہے، اس کا رستہ روک کوئی نہیں سکتا، وہ ہو کے رہنا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بشارتیں دیتا ہے۔ اس کی شرطیں یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، وہ نظر دے کہ ہم اس وقت کے حالات کو پہچان سکیں، کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، کسی دغے میں نہ آئیں، کسی فساد کا شکار نہ بن جائیں، اس لیے کہ اس دور میں فساد بھی بہت ہوگا، دجل بھی بہت ہوگا۔ اسی لیے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حرج ہوگا، یعنی مسلمان کو مار رہا ہوگا، جیسے ابھی تو امریکہ نے اتنے نہیں مارے جتنے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مار لیے ہیں، تو فرمایا جو دوڑ رہا ہوگا اس کے مقابلے میں چلنے والا بہتر ہوگا، جو چل رہا ہوگا اس کے مقابلے میں کھڑا بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں بیٹھا ہوا بہتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب مسلمانوں کی آپس کی اس طرح کی صورتیں بن جائیں، اس میں ملوث ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔
تو اس طرح کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بلکہ وہ نگاہ دے کہ ان فتنوں کو ہم پہچان سکیں۔ دعوت ہر ایک کی بہت اچھی ہوتی ہے، حسن بن سبا کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور عبداللہ ابن سبا کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ چکنی چپڑی ہوتی ہے، گنڈے دار ہوتی ہے، ملفوف ہوتی ہے، زخرف القول غرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان چکنی چپڑی باتوں میں آ کے آدمی اپنا جو ہے منزل کھوٹی کر لیتا ہے۔ تو ان ظاہری باتوں سے اللہ بچائے اور حقیقت شناس بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔